السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، یہ ویڈیو بنی اسرائیل کی تاریخ کا پارٹ 3 ہے۔ اگر آپ نے پہلے 2 پارٹس نہیں دیکھے تو وہ ضرور دیکھیں تاکہ آج ہونے والے فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے کو سمجھ سکیں۔ دوستو، یونانیوں کو ہرا کر فلسطین سے باہر نکالنے کے بعد بنی اسرائیل نے یروشلم میں اپنی مقابی سلطنت کا آغاز کیا، جو کہ 141 قبل مسیح سے لے کر 63 قبل مسیح تک شاہانہ انداز میں قائم رہی۔ مگر پھر اپنی عادت سے مجبور بنی اسرائیل قوم نے آپس میں خانہ جنگی شروع کر دی اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلے نے رومی بادشاہ پومپی کو کہا کہ آپ آئیں اور فلسطین پر قبضہ کر لیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ بغاوت میں اس حد تک آگے نکل جاتے تھے کہ اپنے دشمن تک سے مدد لے لیں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو آج یہی حال مسلمانوں کا بھی ہے۔ سب نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کے حق میں کوئی بات تک نہیں کرتا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا ہے، کیونکہ وہ ایسوں کی مدد نہیں کرتا جو اپنی مدد خود نہ کرنا چاہیں اور اتفاق سے نہ رہیں۔ بنی اسرائیل کے بلاوے پر رومی بادشاہ نے ان پر حملہ کر کے فلسطین پر قبضہ کر لیا، اور اس کا حکومت کرنے کا انداز یہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہی فلسطین میں ایک شخص کو سربراہ بنا دیتا اور بس ان سے ٹیکس وصول کرتا رہتا۔ مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ فلسطین میں لا اینڈ آرڈر رومن امپائر کا تھا اور تجارتی پروفٹ بھی رومن امپائر کی طرف ہی جاتا تھا۔ یہ سب سلسلہ فلسطین میں تقریباً 107 سال چلتا رہا، یعنی 63 قبل مسیح سے لے کر 70 عیسوی تک۔ اور پھر 70 عیسوی میں بنی اسرائیل کے نوجوانوں نے رومن حکومت کے خلاف بغاوت کر دی کہ ہم ان کو ٹیکس کیوں ادا کریں، ہم اپنی ایک حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ 2-3 مرتبہ بنی اسرائیل نے اس طرح حکومت کے خلاف زوردار طریقے سے آواز اٹھانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ جب اگلی دفعہ پھر ان لوگوں نے بغاوت کرنے کی کوشش کی تو اس وقت کے رومن بادشاہ نے اپنے ایک جرنیل جس کا نام ٹائٹس تھا اس کو بھیجا۔ ٹائٹس نے یروشلم پر اس شدت سے حملہ کیا کہ ان کی اینٹ سے اینٹ بچا دی۔ اس نے ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا۔ اس حملے کے بعد ہیکل سلیمانی کی صرف ایک دیوار سلامت بچی، جسے یہودی آج بھی دیوار گریہ کہہ کر پکارتے ہیں اور اس کے سامنے جا کر اپنے اوپر ہوئے مظالم کو سوچ کر آہوزاری کرتے ہیں۔ تب ٹائٹس نے ان لوگوں کو یروشلم سے باہر نکال پھینکا کہ آپ لوگ اب یہاں رہ بھی نہیں سکتے، اور یوں 70 عیسوی میں یہودیوں یعنی بنی اسرائیل کا دور انتشار شروع ہوا۔ ان کو غلام بنا کر تمام دنیا میں بکھیر دیا گیا۔ کوئی عرب ممالک میں چلے گئے تو کوئی یورپ میں اور کوئی افریقی ممالک میں۔ 70 عیسوی میں یہ لوگ دوسری مرتبہ جب یروشلم سے نکالے گئے تو اس کے بعد ابھی 1917 میں ان کو فلسطین جا کر دوبارہ رہنے کا موقع ملا اور ان لوگوں نے وہاں اسرائیل ریاست کا قیام کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ کتنے سال بعد ان کو یہ موقع ملا، تقریباً 1847 سال بعد۔ دوستو، پھر 320 عیسوی میں رومن بادشاہ نے عیسائیت قبول کر لی اور ایسے ایک دم عیسائیوں کی تعداد یہودیوں سے زیادہ ہو گئی۔ عیسائی یہودیوں کو مذہبی طور پر اپنا دشمن مانتے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق اس وقت کے رومن بادشاہ نے یہودیوں کے کہنے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا تھا، نعوذ باللہ۔ پھر یہودی تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ عیسائیوں کو ستاتے رہتے تھے، مگر 320 عیسوی میں رومن بادشاہ کانسٹنٹائن کے عیسائیت قبول کر لینے کے بعد اس نے عیسائیت کو اپنا اسٹیٹ ریلیجن قرار دیا، اور اس وقت کی رومن امپائر تمام یورپ اور افریقی ممالک پر پھیلی ہوئی تھی۔ اب یہودیوں پر دن الٹے پھرنا شروع ہو گئے، کیونکہ یہ لوگ مائنارٹی میں آ گئے۔ عیسائیوں نے ان کو چن چن کر مارنا شروع کر دیا اور یہ سلسلہ تقریباً 300 سال تک جاری رہا۔ پھر 615 عیسوی میں خسرو پرویز، جو کہ پرشین امپائر کا بادشاہ تھا، اس نے رومن امپائر پر حملہ کیا اور فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اس قصے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں تفصیل سے بیان کیا ہے، جس میں ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیشن گوئی کر کے بتایا کہ بے شک رومی ہار گئے ہیں اور مجوسی جیت گئے ہیں، مگر عنقریب رومی جیت جائیں گے اور مجوسی ہار جائیں گے۔ اور اسی طرح ہوا کہ 624 قبل مسیح میں تقریباً ہارنے کے 9 سال کے بعد ہرکیلیس نے مجوسیوں کو شکست دے کر یروشلم فتح کر لیا، اور یوں 624 عیسوی سے لے کر 637 عیسوی تک فلسطین میں ایک بار پھر سے رومن امپائر قائم ہو گئی۔ دوستو، اسی دوران دوسری طرف 571 عیسوی میں جزیرہ نما عرب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ 610 عیسوی میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور 621 عیسوی میں آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اور 632 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر نے خلافت سنبھالی اور اپنی زندگی کے آخری سال میں آپ نے دمشق کی طرف اسلامی فوج کو روانہ کیا، مگر خود انتقال کر گئے اور پھر خلافت حضرت عمر کے پاس آ گئی۔ حضرت عمر نے دمشق میں جنگ یرموک لڑی جو کہ 3 سے 4 سال عرصے پر محیط تھی، اور پھر 637 عیسوی میں جب آپ فلسطین فتح کرنے کی غرض سے نکلے تو رومن امپائر نے وہ سلطنت خود آپ کے حوالے کر دی بغیر کسی جنگ کے۔ ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس میں حضرت عمر نے انہیں جان، مال اور عزت کی امان دی۔ اس معاہدے کے تحت عیسائیوں نے یہ شرط رکھی کہ اس شہر میں مسلمان اور عیسائی آ کر رہ سکتے ہیں، آباد ہو سکتے ہیں، مگر یہودی نہ ہی آ سکتے ہیں اور نہ ہی آباد ہو سکتے ہیں۔ تب حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، یہ ان کے ساتھ بہت زیادتی ہو جائے گی، آخر ان کے بھی مقدس مقامات یہاں موجود ہیں، یہ ان کے باپ دادا کی زمین رہ چکی ہے، تو کم از کم ان کو یہاں صرف آ کر زیارت کرنے کی اجازت دی جائے۔ خیر عیسائی یہ بات مان گئے، مگر صرف اس شرط پر کہ یہودی یہاں آباد کبھی نہیں ہوں گے، اور اس طرح مسلمانوں کے دور حکومت میں اپنے وطن سے نکالے جانے کے تقریباً 600 سال بعد ان لوگوں کو اپنے مقدس مقامات کی زیارت کرنا نصیب ہوا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ یہی یہودی، ایک احسان فراموش قوم، مسلمانوں پر کس کس طرح کا ظلم ڈھا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب اسلام اسپین تک پھیل گیا تو وہاں بھی ان لوگوں کو عیسائیوں کی مار پیٹ سے مسلمانوں نے نجات دلوائی۔ اس وقت مسلمانوں اور یہودیوں میں اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ اسرائیل کے پہلے پرائم منسٹر بن گوریون نے ایک مرتبہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے دور انتشار کا سب سے گولڈن ٹائم جو گزرا ہے وہ مسلم اسپین میں گزرا ہے، یعنی کہ جب اسپین میں مسلمانوں کی حکومت آئی تب ہم پر ظلم و زیادتی بند ہوئی، ورنہ عیسائی ہمیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ دوستو 637 عیسوی سے لے کر 1099 عیسوی تک یروشلم پر مسلمانوں کی حکومت رہی، مگر 1099 عیسوی میں وہاں پر صلیبیوں نے قبضہ کر لیا۔ صلیبی جنگیں ان جنگوں کو کہا جاتا ہے جو عیسائیوں نے مذہبی حوالے سے لڑیں تاکہ بیت المقدس فتح کر سکیں، اور 1099 عیسوی میں وہ بیت المقدس فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس طرح 1099 عیسوی سے لے کر 1187 عیسوی تک یروشلم صلیبیوں کے زیر حکومت رہا۔ اس حکومت کے دوران ان عیسائیوں نے پھر سے یہودیوں کو مارنا شروع کر دیا، اور اس دفعہ ساتھ یہ مسلمانوں کے بھی دشمن ہو گئے، اور اسپین میں انہوں نے مسلمانوں اور یہودیوں کا جینا حرام کر دیا۔ تب یہودیوں نے عثمانی خلافت وہاں جا کر پناہ لی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پہلے بھی انہیں سکون ملا تو اسپین میں مسلمانوں کی حکومت میں ملا، اور بعد میں بھی عثمانی حکومت میں جا کر پناہ ملی۔ 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس صلیبیوں سے فتح کیا۔ سلطان سے ہارنے کے بعد صلیبیوں نے کافی تگ و دو کی کہ شاید جیت جائیں، مگر لگاتار 5-6 جنگیں ان سے ہارتے رہے۔ اس طرح ایک بار پھر سے یروشلم پر 88 سال بعد مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، جو کہ 1948 تک قائم رہی۔ 1917 میں ورلڈ وار 1 کے دوران چونکہ برٹش حکومت ہر طرف چھائی ہوئی تھی تو یہودیوں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے فلسطین میں اپنی ایک الگ ریاست بنانے کی درخواست کی، جو کہ وہ لوگ مان گئے، اور بیلفور ڈکلریشن نام کی ایک پبلک سٹیٹمنٹ جاری کی جس کے مطابق دنیا بھر میں پھیلے ہوئے یہودی فلسطین میں جا کر اسرائیل نام کی اپنی ایک الگ ریاست قائم کر سکتے تھے، جس پر عمل درآمد 1948 میں کیا گیا، اور ایسے اسرائیل کی ناجائز ریاست وجود میں آئی۔ دوستو اب یہاں 2 طریقے سے اس مسئلے پر بات ہو سکتی ہے، پہلی مذہبی حوالے سے اور دوسری منطقی حوالے سے۔ پہلے مذہبی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ زمین میں نے آپ کے لیے لکھ دی ہے، یہ لوگ اس آیت کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں میں سے غامدی صاحب بھی ان کے حق میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب اللہ نے ان کے لیے یہ زمین لکھ دی ہے تو ہم کیوں منع کریں۔ تو یہاں عقل مند انسان تو یہی دیکھے گا کہ آیت کا نزول کس موقع کی مناسبت سے کیا گیا۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی جب بنی اسرائیل مصر سے صحرائے پیننسولا میں آئے تھے، اور تب اللہ تعالیٰ نے ان کو جنگ کر کے یہ زمین حاصل کرنے کو کہا تھا، اور ساتھ ہی بتایا تھا کہ اگر تم یہ زمین لینا چاہو تو میں نے فتح تمہارے نصیب میں لکھ دی ہے۔ مگر تب ان لوگوں نے انکار کیا، اور اس کے نتیجے میں 40 سال تک یہ لوگ صحرا میں بھٹکتے رہے۔ مطلب کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ان لوگوں نے انکار کیا تو نتیجتاً اس صحرا میں خوار ہوتے رہے، تو بات ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی وہ آیت اس مخصوص وقت کے لیے ان کی آزمائش تھی، جو کہ وقت کے ساتھ ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے تا قیامت وہ زمین ان کے حق میں لکھنے کا نہیں کہا تھا۔ اب بات کرتے ہیں منطقی حوالے سے۔
آپ خود دیکھیں اور سوچیں کہ یہ لوگ اس زمین سے ٹائٹس کے حملے کے بعد 70 عیسوی میں نکالے گئے تھے، اور ابھی 1948 میں جا کر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری زمین ہے۔ مطلب تقریباً 1900 سال کے بعد یہ لوگ جا کر وہاں کے مقیم لوگوں پر ظلم ڈھانا شروع کر دیں اور وہاں سے در بدر کرنا شروع کر دیں، یہ کہہ کر کہ یہ ہماری زمین ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس زمین پر تو ایک مرتبہ ایک جگہ چھوڑ دیں تو وہ آپ کی رہتی ہی نہیں، تو پھر یہ کہاں کا اصول اپنائے ہوئے ہیں؟ دوستو، اس دفعہ یہ لوگ پچھلی 2 مرتبہ کی طرح حالی ہاتھ فلسطین پر قبضہ کرنے نہیں نکلے، بلکہ پوری تیاری کے ساتھ حملہ آور ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آج دنیا کی تمام سپر پاورز یہودی سیکرٹ سوسائٹیز کے انڈر ہیں، دنیا کا تمام معاشی نظام اور بینکنگ سسٹم ان کے کنٹرول میں ہے، اور اس دفعہ یہ لوگ اپنی ہار تسلیم کر کے اس زمین کو کسی بھی طرح چھوڑنے پر راضی نہیں ہوں گے، جس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی عالمی جنگ ہوگی جو کہ اس دنیا کی آخری جنگ اور حق اور باطل کی جنگ کہلائے گی۔ کیونکہ جس مسیحا کے انتظار میں یہ لوگ اس دفعہ کمر بستہ ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ دجال ہے، جس کے لیے یہ لوگ ہیکل سلیمانی تیسری مرتبہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی تو اس میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی خبر بنی اسرائیل کو مسیحا کہہ کر دی گئی تھی، مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تب تک بنی اسرائیل اس قدر گھمنڈی اور متکبر ہو چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا نبی کہنے لگے اور ان کے مسیحا ہونے پر یقین نہیں کیا، حتیٰ کہ انہیں رومن امپائر کے ہاتھوں سولی لٹکوانا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ تب سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان کے تکبر کی وجہ سے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا، اور ایک سزا اور لعنت کے طور پر یہ لوگ آج دجال کو اپنا وہی مسیحا سمجھ کر انتظار کر رہے ہیں جو کہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ دوستوں، مجھے امید ہے یہ تمام ویڈیو سننے کے بعد آپ کے شک و شبہات کافی حد تک کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔